سید محمد حسینی صاحب سے وہ تشریف لائیں، فضائل و مصائب آل محمد سے ہمارے قلوب کو منور کریں، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ذكره بشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين، الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات پڑھ دیں ور محمد و آل محمد پر۔ حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، عزائے سید الشہداء کے ایام تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں اور آج 3 کا دن گزر گیا اور ہم 4 کی شب میں آ کے بیٹھ گئے۔ بہرحال تمام عزاداروں کی کاوش و کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان ایام میں عزاداری میں مصروف رکھیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی محنتوں سے اور کتنی زحمتوں کے بعد یہ پروگرام یہاں تک پہنچا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت ساری کمیاں رہ گئی ہوں، لائٹیں نہیں چل رہی ہیں، پنکھے نہیں چل رہے ہیں، مگر آپ یقین جانیں انتظام میں کمی ہو سکتی ہے، نیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے اپنی، اب ہم یہاں مجلس ہو رہی ہے، ادھر ماتم ہو رہا ہے، تو جو ماتم کر رہا ہے اسے ماتم کرنے دیجئے، اور جو مجلس بیٹھ کے سن رہا ہے اسے بیٹھ کے سننے دیجئے، اس لیے کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہی تہذیب عزا ہے کہ کچھ بیٹھتے ہیں، کچھ کھڑے رہتے ہیں، تاکہ جب کھڑا ہوا تھک کے بیٹھے تو بیٹھا ہوا اس کی جگہ کھڑا ہو جائے، اور عزاداری کا سلسلہ نہ رک پائے، عزاداری کا سسٹم نہ رک پائے۔ یہی ایک تہذیب عزا ہے، ورنہ انجمن بازیاں اس لیے نہیں ہے کہ مقابلے کے لیے ہے یا سنگت بازیاں نہیں، صرف اس لیے ہے کہ جب ایک سنگت تھک کے بیٹھتی ہے تو اسی جگہ سے دوسری اٹھتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جل رہی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے۔ دشمن بس اس ہی وجہ سے پریشان ہے۔ میں بہت جلدی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر، آئیے ٹھیک ہے نا؟ یہی تہذیب عزا ہے اور یہی ثقافت عزا ہے۔ جو ہی محرم کا چاند آسمان پہ نظر آتا ہے تو پوری دنیا میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ان مجلسوں سے آپ کا فائدہ کیا ہے؟ ان مجلسوں سے آپ کا اگر لفظ آپ تک پہنچے تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچ گئی۔ بھائی ان مجلسوں سے آپ کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کسی کو یہ جواب نہیں دیں گے کہ ان مجلسوں سے ہمارا فائدہ کیا ہے،
ہمارا آپ سے سوال یہ، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ان مجلسوں سے نقصان کیا ہے؟ بھئی آپ ہمیں یہ بتائیے نا کہ آپ کا ان مجلسوں سے نقصان کیا ہے؟ اور یاد رکھیے، آپ کو اگر یاد رکھیے گا، جو آپ کو ان مجلسوں سے نقصان ہو رہا ہے، ہمیں بس وہی ان مجلسوں سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ تک پہنچ گیا نا تو وہ سمجھیں گے کہ واقعی ایک مجلس ہو گئی۔ شاہد بھائی پوری توجہ، جو جہاں بیٹھا ہے دیکھیں، ایک یہ لفظ ہے، یہ لفظ نہیں ہے، یہ آج کی مجلس کا تبرک ہے، اس تبرک کو لے کے جائیے گا۔ بہت پیارا جملہ ہے، دنیا عرفان میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے برسوں برس امام حسین کے دروازے پر نوکری کی ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ جب بھی عزادار مجلس کرتا ہے تو مجلس میں کوئی نہ کوئی تبرک بانٹتا ہے کہ نہیں؟ اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی اوقات کے اعتبار سے، اور ہر شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تبرک میں برکت ہوتی ہے، تبرک میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ میں تبرک بانٹوں تو برکت ہو، آپ کے یہاں تبرک بٹے تو برکت ہو، ان کے یہاں تبرک بٹے تو برکت ہو، چچا کے یہاں تبرک بٹے تو برکت ہو، پہلوان صاحب کے یہاں مجلس ہو تبرک بٹے تو برکت ہو۔ کہتے ہیں جب ہمارے تبرک میں برکت ہوتی ہے تو ہمارا سوال یہ کہ زینب نے جو پہلی مجلس کی تھی اس میں تبرک کیا بٹا تھا؟ بھئی جناب زینب نے جو پہلی مجلس کی تھی اس میں تبرک کیا بٹا تھا؟ اس عالم نے کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم اس نے کہا سنو، حسین کی پہلی مجلس میں زینب نے مجلس میں تبرک میں بھی مجلس بانٹ دی۔